اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج گفتگو میری شروع میں آپ کو شاید تھوڑی سی بے ربط لگے گی، لیکن انشاءاللہ جب ہم نتائج کو اخذ کریں گے اور کنکلوڈ کریں گے معاملات کو تو کچھ گرہیں کھلیں گی اور کچھ سوالات آپ کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ جس پروگرام کا میں تھوڑا سا خاکہ اور تھوڑا سا نقشہ اس مختصر سے وقت میں آپ تک رکھ سکتا ہوں، اس کے بارے میں دو چیزیں میں آپ سے عرض کر لوں۔ اس کو پہلے آپ غور سے سن لیجئے کہ ہم جو بات کریں گے، اور اس کے بعد آپ اس میں سوالات بھی کر سکتے ہیں، اس کے بھی انشاءاللہ ایک انٹریکشن بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی اچھا ہم نتیجہ نکال کر یہاں سے اٹھنا چاہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ دو درخواستیں ہیں جی اس مسئلے میں کہ وہ میں پہلے ہی آپ سے عرض کر دوں۔ جب میں دین کا شعور رکھنے والے اور دین کا شوق رکھنے والے علماء سے اور طلباء سے مخاطب ہوتا ہوں تو پہلے تو میری اپنی کم علمی اور کم فہمی جو ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ آج تک میں سائنس کے حوالے سے بہت ساری ایسی اصطلاحات جو مجھے غالباً ابھی تک تحریر کر دینی چاہیے تھی ان کو ہم اختیار نہیں کر سکے۔ جیسے بہت ساری قرآن پاک کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عربی میں ہی ٹھیک سمجھ آتی، آپ کے علم میں، تو ان کی کوئی انگریزی میں اس کا کوئی متبادل ہوتا نہیں۔ اب ہم لوگ انگریزی میں جھونک دیے گئے ایک عرصہ قبل، اور پھر انگریزی کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اپنی ڈگریاں لیتے رہے، تو ان کے متبادل اور مترادفات استعمال کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اب اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جس وقت میں کچھ تکنیکی باتیں آپ کے سامنے کروں، کچھ ایسی انٹرپریٹیشن ہو، کوئی ایسی ویکیبلری ہو، کوئی ایسے الفاظ ہوں جو ناگزیر ہیں انگریزی والے استعمال کرنے، تو آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ قرآن و سنت جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر، آپ نے اس ترازو میں ان چیزوں کو پرکھنا ہے۔ میری ٹیکنیکل جتنی ٹرمز ہوں گی آپ نے ان کو قرآن و سنت کے تناظر میں پرکھنا ہے، آپ نے باہر نہیں لے کے جانا ان کو، یعنی مغربی تہذیب کے دائرہ کار میں اس کو نہیں دیکھنا۔ آپ کو اس وقت آج کل ٹی وی پر کیا بے حیائی ہو رہی ہے، آج کل کیا بکواسیات چل رہی ہیں، آپ اس کی بجائے اپنی فکر جو ہے وہ اس طرف مرکوز رکھیں، کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ چیزیں ہم حل کی طرف لے کے جائیں۔ خرابیاں کیا ہیں ہم میں سے اکثر لوگ سبھی کو پتہ ہے خرابیاں کیا ہیں، ہر برے کام کی برائی جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم برائی کے اوپر اتنی ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شام کو جا کے سو جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں میرا یونیورسٹی دور تھا، مال روڈ پہ بہت زبردست ایک وہ پارٹی ہاؤس ہوا کرتا تھا، سارے بڑے بڑے اسکالر جو تھے وہاں پر، بڑے بڑے شاعر، اور ان کی محفلیں ہوا کرتی تھی، تو ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ وہ انقلابی لوگ ہیں جو چائے کی پیالی پہ بحث کرتے ہیں اور چائے کی پیالی ختم ہونے پر ان کا انقلاب ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس سے ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اس کو قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت میں ان چیزوں کو تلاش کیجئے۔ جو سوالات میں آپ کے لیے چھوڑ جاؤں گا اور جو سوالات ہم حل کر لیں گے جتنی اللہ نے توفیق دی، تو وہ انشاءاللہ ہمارے لیے باعث رحمت ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر کسی دوست کا، کسی ساتھی کا کوئی بھی ایسا سوال ہو یا کوئی اس شعبے کے اندر جو ہے وہ آگے کچھ قدم بڑھانا چاہے یا کام کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ آپ جب بھی اس ادارے سے کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا آپ کے پاس۔ آپ مجھ سے
ملاقات کرنا چاہیں، آپ مجھ سے فون پہ کچھ پوچھنا چاہیں، حاضر ہوں گا، لیکن آپ نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات لکھتے چلے جانا ہے، نوٹ کرتے چلے جانا ہے۔ اچھا، لکھنے کی طرف اتنی بھی توجہ نہیں کرنی کہ گفتگو سے آپ کی توجہ ہٹ جائے اور آپ کا دماغ جو ایک سوال میں پھنس جائے۔ بس آپ اس کو نوٹ کر لیں ایک لفظ میں کہ یہ سوال ہے، اور چھوڑ دیں، اگلی گفتگو سنیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی۔ اب میں نے عرض کیا آپ سے کہ تھوڑی گفتگو میں آپ کو شروع میں ایسا لگے گا کہ جیسے بڑی بے ربط سے گفتگو ہے، لیکن ان بے ربط چیزوں کو جب ہم جوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ کرے کہ ذہن کی کچھ کھڑکیاں کھلیں اور ذہن سے کچھ ہو۔ میں وائٹ بورڈ کا بھی استعمال کروں گا، اور آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے میں چونکہ ابھی ہم بات شروع کریں گے بلاغیات سے بات شروع کریں گے۔ یہاں پر اچھے قاری ہیں کوئی ان میں سے؟ کوئی بھی صرف بس آپ وہیں سے سورہ الرحمن جو ہے اس کی جو تلاوت ہے وہ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان تک بس فرما دی جی۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان۔ صدق اللہ علیہ، جزاک اللہ۔ میں نے کسی خاص وجہ سے یہ چند آیات جو ہیں وہ کہا کہ اچھے لہن کے اندر ہمارے کانوں میں اترے۔ جب میں قرآن پاک، اگر میں موسیقیت کی بات کروں تو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے، اگر میں کوئی زیر و زبر کی بات کروں تو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے، اگر میں کسی بیان کی بات کریں تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ کے میری صرف ٹیکنیکل گفتگو کی طرف توجہ کریں گے تو آپ کا ایک احساس ختم ہوگا۔ ہم جتنی بھی سائنسی باتیں کریں گے آپ نے اس پیمانے میں اس کو خود تولنا ہے، کیونکہ اگر ہم تولنے لگے تو اس کے لیے کم سے کم 6 ماہ چاہیے۔ 6 ماہ کے سیمیسٹر کو ہم نے 1-1.5 گھنٹے کے اندر کسی صورت میں لے کے آنا ہے۔ کلیئر ہے یہ بات سب؟ تو ٹھیک۔ تو ہم جب بھی جتنی بھی ٹیکنیکل گفتگو ہوگی اس میں ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم اس کو قرآن و حدیث کے تناظر کے اندر جو ہے وہ تولتے چلے جائیں، آپ پرکھتے چلے جائیں گے، آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملتے جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر کوئی صاحب مجھے سوال کا جواب دے سکے۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، دیکھیں جو ابلاغ ہے نا، موجودہ ذرائع ابلاغ جس نہج پہ کام کر رہے ہیں پوری دنیا کے، کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ 5th جنریشن آف وار کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ کس طرح ہمارے پہ مسلط ہے اور ہماری نسلیں کیسے تباہ ہو گئی، اور اس میں ہمیں اپنی کردار سازی کیسے کرنی ہے۔ بہت بڑا جنگ ہے یہ، بہت بڑی، اپنے کردار کو بچانا اور پھر اپنے دوستوں کے کردار کو بھی بچانا، اپنے گھر والوں کے کردار کو بھی بنانا۔ اب گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے ماں باپ، جو بھی آپ کے رشتہ دار، پھر آپ کے دوست، پھر آپ کے محلے دار، اس کے ساتھ اس سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حقوق العباد میں بہت بڑا حق ہے کہ آپ اپنے ان قریبی لوگوں کو جہنم کی آگ میں جانے سے بچا لیں۔ خلا بہت یہ ایک حق ہے نا جی، کوئی ایسا تو حق ہونا چاہیے نا ہر مسلمان کا دوسرے پہ کہ آپ اس کو جہنم کی آگ میں جانے سے بچا لیں۔ تو یہ بھی تو حقوق العباد کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے نا، یہ تو سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ بھوک تو مٹی جاتی ہے،
بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، امداد بھی لوگ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی، شادی بیاہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا اور ان کی کردار سازی کرنا اور پھر اس کردار سازی کے لیے ابلاغ کا ایک رستہ اختیار کرنا، یہ ہمارا آج کا موضوع رہے گا۔ اور یہ ایک پوری جنگ ہے، اس جنگ کو پھر کن کن سطحوں پہ لڑا جا سکتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس لیے میں آپ کو یہ ذکر کرتا ہوں کہ میں لکھ دیتا ہوں یہ اجتماعیت کی سطح کے اوپر ہم کیوں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی بات کو سب لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم جلد از جلد ہم اپنی بات کو سب لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ وہ دوسرے چینل آن کر لیتے ہیں اور ہمارا کوئی چینل یا ہماری بات کو اور ہمارے دروس کو آنے سے بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ اسی لیے میں نے وہ کی تھی کہ آپ نے ذرا اس کو بھی، اس کے زیر و بم کو بھی مد نظر رکھا کہ ہمارے پاس متبادل کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو وہ موسیقی روح کی غذا کو سمجھتے ہیں، اور ہمارا ابلاغ جو ہے وہ سائنٹیفک چل رہے ہیں، ان کا ایک نقطہ نظر ہے، انہوں نے سالہ سال تحقیق کر کے ہمارے کلچر پہ، ہمارے مذہب پہ، ہماری دین کی جو بنیادیں ہیں ان کے اوپر بڑی انہوں نے تحقیق کر کے یہ منصوبے تیار کر رکھے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو آہستہ 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 بالکل غائب کر دیا جائے۔ اس کے اثرات بھی سب کے سامنے ہیں، اس کا ذکر کرنے کا کوئی اتنا بہت فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ 3 اسلوب جو ہے نا انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں، اور ہوتے بھی یہ 3 ہیں۔ یعنی آپ کہیں کہ میس کمیونیکیشن یعنی اجتماعیت سے بہت سے لوگوں سے بات کرنا۔ اس پہ میس کمیونیکیشن پہ ہم جب آئیں گے تو ہم پہلے اس کے 3 ستون ہیں۔ اس کا پہلا ستون ہے آرٹ، فن۔ وہ کیا ہے؟ ابلاغی فن کیا ہے؟ سائنس، سائنٹیفک اپروچ کیا ہے؟ وہ کون سی پالیسی، وہ کون سی نفسیاتی پالیسی، وہ کون سی سائنسز اس میں استعمال ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ایک آخری چیز اس میں آتی ہے اسکیل۔ تو یہ 3 چیزوں کے اوپر ہم علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے سائنس۔ سائنس کا مطلب جو ہے وہ اس فیلڈ میں صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے، صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے سائنس میں۔ جب ابلاغیات کی بات کرتے ہیں ایک سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے سائنٹیفک اپروچ۔ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم دوسرے بندے کی نفسیات کو دیکھتے ہیں، ہم کسی علاقے میں بات کرتے ہیں تو ہم علاقے کی نفسیات کو دیکھتے ہیں، اور یہ سائنٹیفک اپروچ ہماری کیسی ہونی چاہیے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اب میں پھر گفتگو بے ربط کرتا ہوں، دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں، آرٹ۔ کہ اگر ہم نے ایک اپروچ بنا لی کہ اس مجمع سے مجھے یوں خطاب کرنا ہے، یا اس مجمع کو میں یہ پروگرام دکھاؤں گا، اس میں ابھی جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ اس کو اوپر لے کے آنا ہے، یہ تو فوراً آ جائیں گے۔ تو آپ اپنے اہداف طے کر لیتے ہیں اس میں، ٹھیک؟ آپ اپنے اہداف طے کر لیتے ہیں۔ آپ کے دوستوں میں ایک دوست ایسا ہے جو پہلے سے ہی نمازی، اس کو آپ کو وہاں سے لے کے آگے چلنا ہے ڈائریکٹ اپروچ کے ساتھ۔ ایک شخص ہے جس کو آپ نے نمازی بنانا ہے، ایک شخص ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی ساری زندگی جو ہے وہ داڑھی سے نفرت کرتے گزر گئی ہے، اس کو بھی آپ نے آگ سے بچانا ہے کیونکہ آپ کا ہمسایہ ہے یا آپ کے بھائیوں میں سے کوئی ایک ہے، اور وہ داڑھی کی سخت مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے آپ کی اپروچ کچھ اور ہوگی۔ بہرحال جو بھی اپروچ لے کے چلیں گے آپ ڈنڈے کے زور پر اس کو جو ہے وہ سیدھا نہیں کریں گے۔ ابلاغی جو اصول ہیں، قواعد ہیں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہیں، اور مجھے آسانی اس لیے آپ سے بات کرنے میں کہ جن لوگوں نے
حضرت حسان بن ثابت کی طریقہ کار کو دیکھا ہو یا دیکھا ہو انہوں نے کس طریقے سے اس دور کے شعراء نے کیسے کام کیا، اس دور کا جو میڈیا تھا کیسے کام کیا، تو آپ کو اور بہترین چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ آرٹ کیا چیز ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ آرٹ کیا چیز ہے؟ یعنی اس میں جو ہے ابلاغیات میں جو فن استعمال ہوتا ہے اس کو ہم عمومی طور پر فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ مطلب ایک ڈرامہ ہے، مثال لیتے ہیں، اس ڈرامے میں موسیقیت بھی ہوتی ہے، اس ڈرامے کے اندر وہ عجیب عجیب خواتین بھی ہوتی ہیں جو لوگوں کے دل کو بہت بھلی لگتی ہیں، اس میں وہ ڈانس وانس کے پروگرام بھی کرتے ہیں، اس میں بے پردہ لڑکیاں بھی آتی ہیں۔ تو ان بنیادوں پر اگر آپ یہ کہیں کہ آرٹ کیا چیز، اچھا کچھ ڈرامے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رلا دیتے ہیں، کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو ہنسا دیتے ہیں، کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اندر جو ہے وہ لڑنے اور مرنے مارنے کی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں۔ ساری چیزیں ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی تناظر میں آرٹ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آرٹ کا کیا تصور ہے؟ اپنے معافی ضمیر کو آپ کس طرح پیش کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اس کو بالکل آرٹ کی الٹیمیٹ جو ڈیفینیشن ہے جیسے حضرت نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹ از ایکسپریشن، آپ کا اظہار ہے۔ جب آپ اظہار کو سمجھیں تو یاد رکھیے گا کہ وہ اظہار جو قلوب پہ اثر کرتا ہے اور قوموں کی تقدیر بدلتا ہے، وہ کام صرف اخلاص سے پر ہو، کسی کی نقل نہ ہو، آپ کے دل سے نکلے تو وہ دوسرے کے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ ورنہ ہم ٹی وی پہ بہت مسالک کے چینل بھی بنے ہوئے ہیں، میں دیکھتا ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر رتی بھی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری جو ہیں دجالی چیزیں اور شیطانی چیزیں، طاغوتی چیزیں، وہ آپ کو اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی طرف آپ کو زیادہ کھینچ رہی ہے آپ کی طرف۔ نوجوانوں کے لیے یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ جب نوجوان اپنا انٹرنیٹ کھول لیتے ہیں نا تو بڑا سخت امتحان میں پڑ جاتے ہیں وہ کہ میں اب کدھر جاؤں۔ جب وہ علماء کو دیکھتے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایک فتنہ آ جاتا ہے، پھر ایک دوسرا فتنہ آ جاتا ہے، پھر ایک تیسرا فتنہ آ جاتا ہے، کوئی ایک فتنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، کوئی دوسرے فتنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، کوئی تیسرے فتنے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اصل میں کمی کہاں ہے؟ کمی یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے لوگوں کی کردار سازی، ہمارے والدین، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ جن کے زندہ ہیں والدین ان کو ہدایت دے۔ ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ اتنی انگریزی تعلیم کا رواج ہو گیا اور دین سے اتنی دوری ہو گئی کہ اب آپ کو شاذ و نادر کوئی بندہ ایسا ملتا ہے جو یہ کہے کہ میں نے قرآن پاک مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، اور یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ دعویٰ کرے کہ ہاں میں نے تفسیر پڑھی ہوئی، اور کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں میں نے کئی تفاسیر کا مطالعہ کیا، اور کوئی یہ کہے کہ مجھے یار کچھ چیزوں کی سمجھ بھی آ گئی۔ اتنا دور جا چکے ہیں۔ اب اس دوری کے اندر جنگ کو شروع کرنا، اس دوری کو جب ہم جنگ کو شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ جس کے ذہن میں جو غصہ آتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، غصے کا جواب ہم اسی غصے سے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک فتنہ اٹھتا ہے اور 10 افراد اس فتنے کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا ہوں، جتنی لمیٹیشن ہے وہ تو کرنا ہی ہے نا۔ اب آپ نے چپ کر کے تو نہیں بیٹھ جانا کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ غالباً مجھے خود 35 سال ہو گئے ہیں اس موضوع کے اوپر کام کرتے ہوئے، کئی اداروں کو ہیڈ کیا، کئی چینلز کو ہیڈ کیا، کئی چینلز بنا کے دیے لوگوں کو، لیکن آخر میں یا تو وہ بالکل دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں یا بالکل کسی خاص مسلک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ امت کا تصور کھو دیا ہم نے۔ اب بات کرتے ہیں میس کمیونیکیشن کی۔ جی ہم پوری دنیا کے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری جو ہے وہ پالیسی کیا ہوگی؟ ہماری پھر پالیسی مسلکی نہیں رہے گی،
ہماری پالیسی قرآن اور سنت کی پالیسی ہوگی، لیکن مسلکی نہیں ہوگی. پھر ہم جب تک اپنے اکابرین کے نام لے کے ٹی وی پہ ذکر نہیں نہ کر لیں اور بیان نہ کر لیں جی کہ میں میلادیہ ہوں اور میں دیوبندی ہوں اور میں اہل حدیث ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں، اس وقت تک ہم کو، ہمارے علماء کو بھی چین نہیں آتا. یہ چیزیں آپ کی نجی محفلوں میں تو ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کو جب آپ میسز میں لے کے جائیں گے تو لوگ 2.5% ایک سیکٹ ہے، وہ 2.5% علیحدہ ہو جائے گا، 2.5% دوسرا سیکٹ ہے، وہ 2.5% ادھر علیحدہ ہو جائے گا. تو لوگ اپنی اپنی مرضی کے علماء کے پیچھے چل پڑیں گے اور آپ پھر بکھر رہیں گے. اتحاد امت کا تصور پیدا نہیں کر سکتے آپ. تو پھر وہ کون سی سائنٹیفک اپروچ ہو، وہ کون سی نفسیاتی اسٹڈی ہو کہ ہم ایک تحقیق کریں اس بات کے اوپر کہ دنیا کے کس حصے میں کن لوگوں کے لیے کس طرح کا ہم کو ابلاغ کرنا ہے، کن لوگوں کے لیے کس طرح کا کرنا ہے، بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، خواتین کے لیے کیا کرنا ہے. مائیں بڑی اہم ہیں. ماں ہے نا جو، وہ بڑی اہم چیز ہے. باپ کے لیے کیا کرنا ہے، ماں کے لیے کیا کرنا ہے، بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، نوجوانوں کے لیے کیا کرنا ہے، ان کو کس طرف، ان کے یعنی وہ جو پٹری کا کانٹا بدلنا ہے نا، ہمیں تو بھی پٹری کے کانٹے بدلنے ہیں ان کے. وہ محترم پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب سے میں نے 10 روز وہ مجھے بلا لیا کرتے تھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، تو ہم یہ 10 روز اسی موضوع پہ بات کرتے تھے. بہت زیادہ ٹریننگ کروائی زمان نے، پی ٹی وی کے سینئر پروڈیوسرز کو ٹرین کیا، بڑی کامیاب تھی. تو میں نے ان سے ایک دن کہا کہ شاکر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم یہ 10-12 دن اور رات بھی ایسے آن ریکارڈ آئیے کہ ہم صبح 9 بجے شروع ہوتے تھے نا، تو لوگ وقفہ نہیں لیتے تھے میری گفتگو کے دوران میں کہ بھئی چائے ہے تو یار یہیں دے دیں ورنہ نہیں ہم کھائیں گے. دوپہر کا کھانا بھی چھوٹ جاتا تھا، بڑی مشکل سے 5 بجے تک پروگرام ختم کیا جاتا تھا، تھوڑا سا آرام کر کے رات وہ 8-9 بجے پھر آ جاتے تھے اور سارے گراؤنڈ میں جمع ہو جاتے تھے اور رات 2 بجے تک پھر ہم جاگتے رہتے تھے. بہت سر کھپائی ہوئی تھی اس زمانے میں، بہت برین سٹارمنگ ہوئی، بہت بڑی بڑی فیزیبلٹیز بھی، وہ کئی 100 کلومیٹر ادھر مڑ جاتے. تو وہ لوگ مغرب زدہ جس دن آپ اس کا 1 انچ کا کانٹا بدل دیں گے نا، آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ ایک کانٹا بدلنا، بجائے کہ ہم یہ کچھ خواہش کریں کہ نہیں ہم اس کو 200 کلومیٹر واپس اپنی طرف میرے ساتھ آگے کھڑا ہو، اور اس کا کانٹا بدل دیں. 10-15 سال کے بعد میں نے خود دیکھا ہے کہ آج مجھے 35 سال ہو گئے ہیں، 35 سال کے بعد جو ہے نا وہ لوگ ہر جگہ سے سارا گھوم پھر کے الحمدللہ وہیں پہ آگے پھر واپس آ گئے کہ اب بتائیں اب کیا کرنا ہے. ایسا ہوتا ہے، یہ نتیجے نکلتے ہیں اس کے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، چھوٹے پیمانے پہ چھوٹی رکاوٹیں آئیں گی، بڑے پیمانے پہ بہت بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی. اور ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ سپر پاورز کی طرف سے احکامات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے اپنے لوگ جو ہیں آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا. جیسے نذیر غازی صاحب بتا رہے ہیں جی کہ انہوں نے 9 چینل ڈائریکٹ اس بات پہ چھوڑا ہے کہ میں مرضیت کے خلاف نہیں بولوں گا، وہ آرڈر ہے، چھوڑ دیا. اب وہ ایک سرکاری نوکری دوبارہ کر رہے ہیں، پہلے بھی وہ سرکاری ملازم تھے، دوبارہ سرکاری ملازم بنے، بڑے بڑے اچھے ہی رہے ہیں. ہمارے دوستوں میں اوریہ مقبول جان ہیں، لیکن وہ نجی محفل کے اندر تو بہت کھل کے گفتگو کرتے ہیں، ٹی وی پہ نہیں کر سکتے. پتہ ہے کتنے مقدمات بنیں گے اور کیا معاملات ہوں گے. تو یہ بڑی رکاوٹیں بھی آئیں گی. اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ یہی مسئلہ جب میں نے ایک دفعہ وہاں پہ ڈسکس کیا تو مجھے یہی بات شاکر صاحب نے بتائی، کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، برف جب پگھلتی ہے نا گلیشیئر سے تو اس کا ایک قطرہ ہوتا ہے پانی کا بنتا ہے، وہ پگھل کے اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس کی منزل ہوتی ہے سمندر بننا. اس کے ساتھ دوسرے قطرے ملتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نالیاں بنتی ہیں، وہ چھوٹا سا ایک نالا بنتا ہے، وہ آگے جا کے ایک چھوٹا سا دریا بنتا ہے،
وہ دریا چلتے چلے جاتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں. جس زمین میں سے وہ گزریں گے آپ دیکھیں اس زمین کے اندر وہ پتھر آئیں گے، اس زمین کے اندر اس کی گندگی آئے گی، وہاں سے اندر ریت شامل ہوگی، یہ گندگی بھی شامل آپ کے ساتھ رہے گی، ریت بھی شامل ہوتی رہے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ سمندر تک جو پانی کا سفر ہے وہ الٹیمیٹلی وہاں جا کے پھر صاف ہو جاتا ہے. پنجاب کی ریت چلے گی تو وہ بس کچھ علاقے تک چلے گی، وہاں پہ جا کے پھر ختم ہو جائے گی. وہ یہ سیوریج کا پانی دیکھیں نا آپ، شدرا کے پیچھے سے چلتا ہے اور اتنا گندا اور بدبودار ہے، تعفن ہے، لیکن آپ ہیڈ بلوگی کو کراس کریں تو آگے جا کے پھر پانی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آگے پھر وہی جو ہے وہ خوبصورت نظارے آپ کو آگے ملنے شروع ہو جاتے ہیں اگلی مقامات پہ جا کے. تو یہ چیزیں جو رستے کی رکاوٹیں ہیں، یہ ان کے بارے میں تو یہ طے کر لیں کہ یہ تو عارضی رکاوٹیں، انہوں نے آنا ہے، اور جس نے ہمارے ساتھ ملنا ہے، آ کے منافقت کرنی ہے، ہمیں تکلیف دینی ہے، ہمیں گندا کرنا ہے، اس نے بس تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہے، اس کے بعد تھک جائے گا. وہ آپ کو تھکنا نہیں ہے. دو باتیں طے ہو گئیں. اچھا، اب ہم آرٹ کی طرف پہلے واپس آتے ہیں. سائنٹیفک اپروچ کی تو سمجھ آ گئی نا کہ ہر ایک بندے کی نفسیات کو پہلے اسٹڈی کر کے پورا پلان بنائے کہ میں نے اس کو کیسے لے کے آنا. یعنی ایک مبلغ کا جو کردار ہے نا، اگر آپ ایک محلے کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے آپ نے، تو ان کے لوگوں کو اسٹڈی کریں کہ ان لوگوں کی کیا سائیکالوجی. یہ جو آج کی سپر پاورز ہمیں استعمال کر رہی ہیں، انہوں نے پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ہمارے ہر کلچر کو اس طرح اسٹڈی کیا کہ ہم نے بھی نہیں کیا. ان کو پتہ ہے پٹھان کس بات پہ ہماری بات مانے گا، پنجابی کس بات پہ مانے گا، سندھی کس بات پہ مانے گا، بلوچ کس بات پہ مانے گا، کشمیری کس بات پہ مانے گا، افغانی کس بات پہ مانے گا. انہوں نے کلچرل اسٹڈیز کی ہوئی ہیں، اور اس طرح سے وہ ان کو دوائی دینا شروع کرتے ہیں زہریلی. ہم جو ہیں اس معاملے کے اندر ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہے کہ کس انسان کو کس ڈوز کی ضرورت ہے. کچھ لوگ، میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ کچھ لوگ فوراً کچھ منٹ لگتے ہیں رو پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آج سے میری زندگی بدل گئی. لیکن کچھ لوگوں کا خمیر ایسا ہوتا ہے، ان کو بڑا تدریج کے ساتھ آپ کو واپس لے کے آنا پڑتا ہے. اس معاشرے کو دونوں، میں کہا کرتا ہوں کہ کچھ لاکھ چینل بن جائیں نا مسلمانوں کے، وہ بھی کم ہے اس وقت جو حالت ہو چکی ہے امت کی. ہم ایک چینل کھول کے کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ کوئی ہمارا رسپانس، ہماری ریٹنگ اتنی کیوں نہیں آ رہی. کچھ لاکھ چینل بن جائیں تو امت کی جو حالت ہو چکی ہے، اور امت کے ساتھ دوسری قوموں کے اوپر بھی ہمارا حق ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور دعوت دیں ان کو. تو ہمارے جو نظام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کیا، بلکہ یہ کہیں کہ دنیا میں شاید رائی کا دانہ. جہاں قادیانیوں کے 5 آفیشل چینل چل رہے ہوں، جہاں شیعہ سنی فسادات کے کوئی 40 چینل چل رہے ہوں، تو مجھے آپ بتائیے کہ مطلب کیا کیا گنواؤں آپ کو. اس کے اندر جو ہے میس کمیونیکیشن کا تصور، ایک اسلامی تصور جو ہے وہ، اس پہ اب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں آپ نے نوٹ کر لی نا کہ 2 موضوع آتے ہیں، یہ بعد میں دوبارہ ریپیٹ ہوں گے اس بے ربط گفتگو میں. آگے چلتے ہیں، دوبارہ میں آرٹ کی طرف آتا ہوں. آرٹ کیا چیز کیا ہے؟ آرٹ ہے اظہار. اور اظہار خالص کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ کا اپنا ذاتی ہوتا ہے، چرایا ہوا نہیں. آپ میں جو بچے ہیں انہوں نے پتہ نہیں پڑھا ہے یا نہیں، لیکن جو بزرگ ہیں ان کو جانتے ہو گے کہ جب ہم اسکول پڑھا کرتے تھے یا کالجز میں تھے تو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرزا غالب کی ایک نظم اگر ہے کورس میں تو اس میں اس سے پہلے مرزا غالب کے حالات زندگی یاد کرنے ہوتے تھے. وہ بڑی تکلیف ہوتی تھی یار، نظم پڑھا دیتے تھے، اب یہ غالب کے حالات زندگی یاد کریں، اب میر تقی میر کے حالات زندگی یاد کریں، اب علامہ اقبال کے حالات زندگی یاد کریں. یہ سارے حالات زندگی کیوں یاد کرواتے ہیں؟ دیکھیں، سچے اور کھرے آرٹ کا ایک اسلوب ہے.
وہ یہ ہے کہ آپ کا اظہار، آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے زندگی کیسے گزاری، وہ جو براٹ اپ جسے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے سے لے کے آپ بڑے کیسے ہوئے، کن کن لوگوں میں پڑے بڑے، وہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک، اگر آپ پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں تو پنجاب کا جو رنگ روپ ہے اور پنجاب کی جو زبان ہے وہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں. اس کو کیسے توڑا گیا کہ جو انگریزی بولے گا وہ سب سے اچھا ہوگا، جو بہت اچھی اردو بولے گا اس طریقے سے بڑی ثقیل قسم کی، وہ بہت اچھا ہوگا. آپ کو شرم آنے لگی اپنی پنجابی بولنے پہ. پٹھان کو بتایا گیا کہ یار تم اتنے گورے چٹے خوبصورت، دیکھو تمہاری شکل فلاں ہیرو سے بھی ملتی ہے اور فلاں سے بھی ملتی ہے، تم جس وقت ٹائی لگاؤ گے اور کوٹ پینٹ پہنو گے تو تم ایسے ہوگے اور یوں لگو گے اور فلاں ہو جاؤ گے. باقاعدہ وہاں پر ٹریننگ پروگرامز ہو رہے ہیں، یو ایس ایڈ فنڈڈ پروگرام، سب سے زیادہ تو فاٹا اور بلوچستان میں ہو رہے ہیں. تو وہ گوری چٹی نسل کو بھی علیحدہ کرنا شروع کر دیا گیا. غرض کے ایک ایک بندے کی اسٹڈی کر کے ان کو اس طرح کی تربیت اور اس طرح کا مواد دینا شروع کیا گیا جس کی وجہ سے اس کو اپنا جو تھا نا، اپنا آپ اس کو کیا کہتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس کو کہتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا کر دیا گیا. اور جب بندہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا لیول آف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، اس کے پاس کانفیڈنس نہیں رہتا. اگر آپ احساس کمتری میں مبتلا ہیں کہ جی میرے سامنے والا جاگیردار ہے اور اس کے پاس 6 گارڈ ہیں اور وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے اور میرے محلے کی بچیاں بھی اٹھا کے لے جاتا ہے اور چھیڑ جاتا ہے، تو آپ احساس کمتری میں مبتلا، آپ کبھی بھی اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے. یہ یونیورسٹیاں بڑی بڑی، یہ بڑے بڑے ادارے، یہ بڑے بڑے پینٹ کوٹ، یہ بڑی بڑی ٹائیاں، یہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، یہ کہ جی اب یونیورسٹی میں جو انگریزی نہیں بولے گا وہ بس طرز تعلیم تکلم ہی انگریزی ہے. پروفیسر صاحب اندر آتے ہیں، وہ انگریزی میں لیکچر نہیں دیں گے تو ان کو پروفیسر ہی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اس سے بڑی احساس کمتری کیا ہوگی، جبکہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ میں نے پھر وہی کہہ رہا تھا کہ قرآن کو آپ نے ایک ایسے میزان رکھنا ہے میری گفتگو کے دوران میں. مجھے کوئی بتا دے کہ کوئی انگریز گورا جو ہے وہ قرآن ایک عربی کی چاشنی انگریزی میں بیان کر سکتا ہو. اردو میں نہیں بیان کر سکتے ہم. جو عربی کی چاشنی ہے، جو قرآن پاک کے انداز، اسلوب، بیان، اس کا ردم جو ہے، اس کے زیر و بم جو ہیں، اس کو کیسے آپ اردو کے ایک شاعر کا تشریح اردو میں کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں بعض دفعہ. تو بڑا رواج ہے، اب سنا ہے کہ قرآن پاک بھی جو لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، جو لازم تو قرار دے دیا گیا، لیکن وہ اساتذہ انگریزی میں بھی پڑھائیں گے. بچے عربی نہیں پڑھتے، وہ ڈائریکٹ اردو بھی پڑھ لیتے ہیں. بہت بڑی، دیکھیں میں اس باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جنگ کوئی چھوٹی تو نہیں ہے. اب اس جنگ کا ایک حل ہے جس کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ پھر خود اسباب دے. وہ ہے کہ آپ اللہ کی مدد لیں. پہلے تو اللہ کی مدد لیں. اس جنگ کے اگر لڑنے کا ہم آج شروع کرنے لگے کہ جنگ لڑنی ہے ہم نے، جس کو 5th جنریشن آف وار کہہ رہے ہیں، اور اس کی بڑی قسمیں بھی میں آپ کو بیان کروں گا کہ کیا کیا چل رہی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کی مدد لے لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. ہم میڈیم کیا ہوتا ہے، ہم لفظ میڈیا استعمال کرتے ہیں نا، یہ میڈیم کی جمع ہے میڈیا. آپ اخبار میں لکھتے ہیں، ایک میڈیم ہے. آپ کے اظہار کا ایک ذریعہ، درمیانی واسطہ، اس کو میڈیم کہتے ہیں. یہ میں اس وقت مائک میں بول رہا ہوں، آپ کو کسی ساؤنڈ سسٹم سے آواز آ رہی ہے، یہ واسطہ ہے، یہ میڈیم ہے میری آواز پہنچانے کا. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتا ہوں، سب گھروں میں مجھے دیکھا جا سکتا ہے، یہ ایک میڈیم ہے. میں مصوری کرتا ہوں، کوئی خطاطی کرتا ہوں اور وہ کسی گھر میں لگتی ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ بھی میڈیم ہے. آپ شاعری کر کے اپنی آواز دوسروں تک پہنچاتے ہیں،
آپ چاہیں تو اقبال بن جائیں، چاہے تو غالب بن جائیں، یہ بھی ایک میڈیم ہے. آپ نثر لکھتے ہیں، یہ بھی ایک میڈیم ہے. تو یہ سارے جو میڈیم ہیں، یہ ان کو جب جمع ان کی ہوتی ہے تو اس کو لفظ میڈیا بولتے ہیں. ٹھیک. میڈیا کا دور جو ہے وہ اب اس وقت آج تک اتنے عروج پہ نہیں گیا تھا جتنا اس وقت ہے. اس جنگ کے اندر ہتھیاروں کی بجائے جو ہے وہ اس وقت میڈیا کا ہی استعمال ہو رہا ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے مؤثر، یہ مؤثر جو ہے یہ اس زمانے سے ہے. مطلب اگر جدید دور کی تاریخ لیں تو 1799 میں 1789 میں انقلاب فرانس جو ہے وہ اس میڈیم ہی کی بدولت انقلاب آیا تھا. اس زمانے میں فرانس میں مصوری بہت زیادہ تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہونے والے مظالم کی تصویریں بناتے تھے، ایک ٹانگے کے پیچھے لگاتے تھے، آگے گھوڑا ہوتا تھا، پورے شہر میں گھماتے تھے، لوگ اس کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ خبر ہے آج کی اور بادشاہ یہ غلط کر رہا ہے. بہت بڑا دنیا کا انقلاب تھا وہ. اور جب بھی کوئی تحریک آتی ہے تو یاد رکھیے سب سے پہلے وہ تحریروں میں آتی ہے، اس کے بعد تحریروں کے بعد وہ تحریک جو ہے وہ اگلی ٹیکنالوجی میں آتی ہے، اور اس ٹیکنالوجی میں آنے کے بعد جو ہے وہ پبلک ہوتی ہے. یہ ساری بیسز ہمیں دیکھنی ہے، کسی ایک بیس کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. آپ کہیں نہیں میں تو چینل ہی بناؤں گا، نہیں، چینل نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پاس لکھنے والے نہیں. چینل نہیں بنانا چاہیے آپ کو جب تک آپ کے پاس ماہر نفسیات موجود نہیں ہیں جو دین کا علم بھی رکھتے ہوں اور نفسیات کا علم بھی رکھتے ہوں، اور ان کو پتہ ہو کہ مجھے کیا ڈوز بولنا، مجھے کیا ہے جو میرے الفاظ اثر کریں گے. میں نے حضرت سے کہا تھا کہ پتہ نہیں آپ نے لائبریری میں وہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی کتابیں رکھی ہیں یا نہیں. ایک پورا جدید سائیکالوجی کا ایک پورا فن ہے، اس کو کہتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. یہ نیورو NLP کہتے ہیں. یہ NLP کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے دماغ کی ہارڈ ڈسک جو ہے نا اس کو پہلے فارمیٹ کر دیتی ہے، واش کر دیتی ہے، اور پھر اس میں نئی پروگرامنگ کرتی ہے. اس سے انہوں نے بڑے مریضوں کا، خوف کا شکار مریض ہے اس کا فوراً علاج کر دیتے ہیں ایک سیشن میں. کسی کو ٹینشن ہے اس کا علاج کر دیتے ہیں، کسی کو الرجی ہے اس کا علاج کر دیتے ہیں. بڑی آسان ٹیکنیک ہے. تو وہ جو ڈاکٹر ہیں، اس کے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا ہوا ہے. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں پھر قرآن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اچھا، الفاظ کا استعمال کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے روز 10 دفعہ بولنا ہے کہ میرے راستے میں مشکل ہے، میں اس کو چیر کے نکل جاؤں گا، میں اس کو چیر کے نکل جاؤں گا. اچھا، اس کے ذہن پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہیمرنگ کرتے ہیں، ذہن میں وہ چیز رجسٹر ہوتی ہے. آپ جب ٹی وی دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا اس کا ٹیکنیکل اور سائنٹیفک فینومینا کیا ہوتا ہے. 2.5 سیکنڈ کا ایک کلپ آپ کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا جس چیز کو، اگر آپ اس کو 2.5 سیکنڈ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی دماغ میں رجسٹر ہو جاتا ہے. 2.5 سیکنڈ سے کم کا جو کلپ ہوتا ہے وہ رجسٹر نہیں ہوتا، وہ ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے. اب 2.5 سیکنڈ کے کلپ کیا، آپ تو ان کے پورے پورے ڈرامے دیکھتے ہیں، پورے پورے سیریل دیکھتے ہیں، پورے پورے لوگوں کے بیان سنتے ہیں، وہ رجسٹر ہوتا جاتا ہے. وہ اس دماغ کے کمپیوٹر سے باہر کہیں نہیں جاتا. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک چیز کو صاف کرتی ہے اور دوسری چیز کو، اپنی مرضی کی چیز کو اس میں داخل کر دیتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ ذرا 4-5 روز BBC کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے جو ان کی خبریں سنانے والا ہے، جو ان کا اینکر ہے، کسی ماہر نفسیات نے اس کو وہ تحریر الفاظ لکھ کے دی گئی ہیں. ہمارے جیسے بے وقوفوں کی طرح وہ نہیں بھونکتے. ان کا ایک ایک اسکرپٹ جو ہے، میں آپ کو مثال دوں. وہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے رد قادیانیت پر ایک ڈاکومنٹری بنوانی تھی، اس کا اسکرپٹ میرے پاس آیا. تو انہوں نے پہلی بات تو ہے وہ بار بار لکھا ہوا تھا کہ جناب مرزا صاحب نے یہ کیا، جناب مرزا صاحب نے یہ کیا. میں نے وہ اسکرپٹ پہلے پورا پڑھا، میں نے کچھ نہیں کہا. پھر میں نے ایک دن بٹھا کے یہ سائنٹیفک اپروچ کا معاملہ بتایا انہیں. تو کہنے لگے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے لکھا کہ مرزا صاحب نے سیال کوٹ میں مختاری کا امتحان دیا لیکن وہ پاس نہ ہو سکے. بڑا نرم سا فکرہ ہے.
ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک تاثر ہے کہ مرزا صاحب، اب میں ایک لفظ چینج کرتا ہوں اس میں. آپ یہاں لکھیے مرزا صاحب نے سیالکوٹ سے مختاری کا امتحان دیا لیکن وہ فیل ہو گئے. فرق پڑ گیا نا فکر میں. اب فیل ہونے کا جو دھچکا ہے نا وہ ایک داغ ہے جو آپ نے دے دیا، لیکن وہ پاس نہ ہو سکے. آپ نے یہ جب بولا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ نے ان کے دل پہ کوئی نشتر نہیں چلایا، آپ نے جنگ نہیں کی. یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے. وہ جناب محترم تھے بڑے، امتحان تو انہوں نے دیا لیکن وہ پاس نہیں ہو سکی. ہاں بڑی محنت کی، پاس نہیں ہو سکے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے نا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے امتحان دیا، فیل ہو گیا. نبی فیل ہو گیا تھی یار. تو آپ نے ایک تیر چبھویا اور آپ نے ایک سنت پہ عمل کیا. جب نبی وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرے دل پہ تیر چلتے ہیں، تم بھی ان کے دلوں پہ تیر چلاؤ. ٹھیک. اس تناظر میں آپ کو جب دین کا فہم بھی ہوگا اور سائیکالوجی جو جدید چل رہی ہے اس کا بھی تھوڑا سا ادراک ہوگا، تو آپ کی تحریریں ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے تقاضوں کو، دینی حمیت کے بھی تقاضوں کو پوری کر رہی ہیں. یہ سائنٹیفک اپروچ میں چلے گی بات. اب اس کو ادائیگی کا فن ایک چیز ہے، بڑی لمبی یہ چیز ہے. میں مختصر ترین کر کے آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ میں نے ابھی تک یہ بتایا کہ آپ یاد رکھیے کہ ہر بڑا فنکار آپ دنیا سے نکال لیں، آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ روم کے اندر جو ہے وہ مائیکل اینجلو کے مجسمے جو ہیں وہ انڈین طرز پہ بنائے گئے ہوں. اس نے اسی طرز پہ اپنے کلچر کے مطابق کھرا کام کیا، وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بدھ مت والوں نے جو ہے وہ اپنا اسلوب چینج کیا ہو. ہندوؤں نے اپنا گرجا جو ہے اس کے اوپر جو مورتیاں بناتے ہیں ان کو ابھی جینز پہنا دی ہوں یا ماڈرن چیزیں ان کو پہنا دی ہوں. وہ جیسی ننگ دھڑنگ چیزیں ان کی دیویاں ناچتی تھی انہوں نے وہی بنایا ہوا ابھی تک. وہ نہیں پیچھے ہٹے، ہم ہٹے ہیں. میرا ڈاکٹریٹ کا تھیسس پتہ ہے کس پہ تھا؟ ایستھیٹک ایولیوشن آف یہ مساجد کے اندر جو تغیر آئے ہیں. اور میں نے اسٹڈی کیا تھا محمد بن قاسم کی مسجد سے لے کے شاہ فیصل مسجد تک. اور آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، غلط بات نہیں ہوا ہے لیکن میرا ایک ذاتی رائے میں اپنی دے رہا ہوں کہ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ شاہ فیصل مسجد میں بازنطینی یعنی صلیبیوں کا جو طریقہ کار تھا نوکدار کلس بنانے کا اور نوکدار چیزیں بنانے کا، اور اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا. یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا تمانچہ آ رہا تھا. بہرحال میں نے اس کو اس طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اللہ کے فضل سے کہ اسلام اتنا وسیع و ظرف مذہب ہے کہ ہم اپنے مسجد کو فنکشن پہ کمپرومائز نہیں کرتے. مسجد وہی رہے گی جس میں صفحے بنے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد چھوٹے چھوٹے کمروں میں تبدیل ہو جائے. لیکن ہم اس طرح وسیع و ظرف ہے کہ ہم پوری دنیا کے کلچرز کو اپنا کلچر سمجھتے ہیں، پوری انسانیت کے لوگ چیزوں کو ہم اپنا سمجھتے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. لیکن اگر میرے اب دل کی آواز سنیں تو مجھے بعض دفعہ وہاں جا کے تکلیف ہوتی ہے. میں وہاں بہت عرصہ پڑھاتا رہا ہوں، لیکن میں جب جاتا ہوں اور کچھ چیزیں دیکھتا ہوں اور کچھ نشان، ایون ابھی حرمین کے اندر بعض ایسی چیزیں نصب ہوئی ہیں جن کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. مسجد کی سادگی کا موضوع. بہرحال آج بھی سب سے زیادہ سکون آپ کو کسی گاؤں کی مسجد میں کھجور کی چٹائی پہ ملے گا، قالین پہ بیٹھ کے، تبیز قالین پہ بیٹھ کے، اے سی میں بیٹھ کے. وہ سکون نہیں ملے گا جو سردیوں میں کھجور کی چٹائی پہ گاؤں والوں نے جو لوئی لی ہوتی ہے اس کی خوشبو میں سے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا کلچر ہے. اگر آپ اس میں مخلص ہوں تو لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے. 2 دن میں نے آپ سے BBC کا ہے، 2 دن ذرا نیشنل جیوگرافک چینل بھی دیکھیے گا. دنیا کے ٹاپ چینلز میں سے ایک ہے. کیوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں سارے؟ اس لیے کہ وہ افریقہ کے وہ لوگ جنگل، شیر،
جب میں پیدا ہوا تھا تب سے چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے. ہر چیز کو اس کی اصل حالت میں دکھاتے ہیں، اور لوگوں کی ایک مارکیٹنگ کا ایک بہت بڑا آپ یہ کہیے کہ سائنٹیفک اپروچ ہے. اس کو کہتے ہیں نوسٹریجک فیلنگ کو کیا کہتے ہیں، یعنی بندہ اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، اصل اس کو یاد آتا ہے، اس پہ چلتا ہے، بھاگتا ہے. یورپ میں انقلاب کے بعد جب اربنائزیشن ہو گئی اور فیکٹریاں اور یہ لگ گئیں، تو وہاں پوری ایک تحریک پھوٹی تھی بیک ٹو نیچر. آج بھی آپ دیکھیں یہاں پر بھی چل رہا ہے، لوگ فارم ہاؤس بنا رہے ہیں بڑے بڑے کہ یار سارا دن ادھر مرتے ہیں، ایک دن جا کے فارم ہاؤس میں جو ہے نا فیکٹری سے نکل کے جا کے رہیں گے، وہاں ذرا گائے بھی ہوگی، بھینس بھی ہوگی. تو بھائی اتنی ہی تکلیف ہے آپ کو کہ آپ مصنوعی زندگی نہیں گزار سکتے، تو آپ جو ہے وہ اصلی اور خالص زندگی کو اپنا لیں. جب کسی گھر میں بہت مصیبت آتی تو مدرسے احکامات جاری کرتے ہیں، حضرت ذرا 11-12 بچے بھیج دیجیے گا ہمارے گھر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ دیں. بھائی تم کو اتنی تکلیف ہے تو قرآن پاک پڑھنا ہی شروع کر دو. اس کی برکات، اس کی سمجھ، اس کی بوجھ جو ہے وہ کیوں گھر میں اپنے حاصل کیوں نہیں کرتے، اپنے گھر کے بچوں کو کیوں نہیں بناتے ویسا؟ اچھا بنیں گے کیسے؟ آپ کو ایک چیز اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے اظہار. یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ ابلاغ کا مطلب ہے اظہار. اظہار ایک شخص اپنا ذات سے کرتا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ پھوٹتا ہے. ہمارے اینکرز کے اندر سے وہی پھوٹ رہا ہے جو ان کا کردار ہے. آپ کے اندر سے وہ پھوٹے گا جو آپ کا کردار ہوگا. اگر کسی کے کردار میں خباثت ہے تو وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے خباثت ہی پھوڑے گا، وہ بکے گا، وہ لفافے لے گا، وہ یو ایس ایڈ والوں کے پاس جائے گا، وہ برٹش اس میں جائے گا، وہ مردیوں سے پیسے لے گا، وہ تشیعوں سے پیسے لے گا، وہ انڈیا سے بھی پیسے پکڑنے پہ شرم محسوس نہیں کرے گا، اور اس کے اندر سے اس کی خباثت پھوٹے گی کیونکہ اس کا کردار ایسا ہے. لیکن ایک سچے مسلمان مومن کے اندر سے اگر وہ بیٹھے گا تو وہی کردار نکل کے اسی کا اظہار ہوگا، اور اس کا اظہار خالص ہونا چاہیے. ٹھیک؟ اب خالص اظہار کے کتنے طریقے ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ میں اپنا ذاتی اظہار کرنا شروع کر دوں. میں کہتا ہوں جی حضرت میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تنہائی کے گوشے میں بیٹھ جاؤں. اظہار کی قسم ہے. کیا ہوگا؟ اگر میں سچ بولوں، میرے اندر خلوص ہے، میرا اظہار سچا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، تو وہ ان کے سینے میں منتقل ہو جائے گا. وہ ان کے سینے میں منتقل ہو جائے گا. کیا کس طرح منتقل ہوگا؟ کہ میری لطیف جو حصے ہیں وہ ان اظہار کو بیان کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور جب اظہار سچا ہوگا تو ان کی جو لطیف حصہ ہے، حصے لطیف، اسٹیٹک سینسیبلٹی جس کو کہتے ہیں، ان کے حصے لطیف کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا. اظہار دماغ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتا، آپ کے حصے لطیف کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اظہار وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہنسا دے، آپ کو رلا دے، آپ کو خوش کر دے، آپ کو غم زدہ کر دے، آپ کو خوف میں مبتلا کر دے، آپ کو بہادر بنا دے، آپ کو جہادی بنا دے. یہ اظہار کی بہت ساری قسمیں ہیں. اگر وہ سچا ہوگا تو آپ پہ اثر کرے گا، سچا نہیں ہوگا تو اثر نہیں کرے گا، گند کی طرف لے جائے گا، کنفیوز کر دے گا، جو پورا معاشرہ اس وقت کنفیوز ہو گیا. تو پہلے اظہار کی کیا قسم ہوگی؟ کمیونیکیشن کی ذاتی شخصی اظہار. ایک شخص نے دوسرے سے اظہار کیا، اس کے بعد آپ جا کے سو گئے. آپ نے سونا نہیں ہے. اظہار کی ایک دوسری قسم بھی ہے. اچھا میں یہاں پر یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ کوئی میں رائے نہیں دے رہا ہوں، یہ سائنسی بات ہے کہ دوسرے کے اندر جسمانی تغیر واقع ہوتا ہے. ایک بندہ ہے، ہم سب بیٹھے ہیں، ایک بندہ باہر سے آتا ہے، ذاتی اظہار وہ آ کے کرتا ہے، وہ آ کے ایک دم کہتا ہے جی یار بات سنیں، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ابھی بھی. میرے ذہن میں کیمیکل ڈیولپمنٹ ہوگی، میری آنکھوں سے آنسو آئیں گے. یعنی اظہار پوری قوت ہے،
انرجی ہے اظہار میں. میری آنکھوں میں آنسو آئیں گے, میرا دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا, میں کمزور زیادہ ہوں گا تو میں غش کھا کے گر جاؤں گا کہ میری والدہ کو کیا ہو گیا, میں یہاں تقریر چھوڑ کے یہاں لیٹا ہوا ہوں گا. اظہار جو ہے لکھ لیجیے پوری انرجی ہے, جو ایک انرجی ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے اس سمع و بصر کے ذریعے, اس زبان کے ذریعے, ٹھیک ہے نا, ان آنکھوں کے ذریعے, اشاروں اور کنائیوں کے ذریعے. تو یہ شخصی اظہار ہے. آپ نے دیکھا کہ توانائی ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوئی اور وہ دوسرے شخص کے اندر جسمانی تبدیلیوں کا باعث بنی. تو پہلے تو یہ بات آپ لکھ لیں کہ ثابت شدہ بات ہے, آپ اس پہ اچھی طرح اسٹڈی کریں, کئی مہینے اسٹڈی کریں کہ ابلاغ ایک توانائی ہے جو لہروں کی شکل میں ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی. آپ اپنی نظروں سے منتقل کریں, آپ ٹیلی پیتھی کا سیکھ جائیں, آپ اپنے زبان سے منتقل کریں, آپ اپنی تحریر سے منتقل کریں, آپ کوئی ڈرامہ بنا کے منتقل کریں, آپ قرآن سنا کے منتقل کریں, آپ حدیث سنا کے منتقل کریں, جو بھی طریقے دنیا میں مروجہ ہیں, بہرحال وہ ایک توانائی ہے جو آپ اپنے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوگی. اب آپ کو یہاں پہ کردار کی بھی سمجھ آ رہی ہوگی, کردار سازی کی, کہ ایک شخص کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنی فیلنگ دوسرے کے اندر ٹرانسفر کیسے کر سکتا ہے. ایک شخص کے سینے کے اندر گند ہے تو وہ تو گند ہی ٹرانسفر کرے گا. اس لیے آپ دیکھیں کالجز میں, یونیورسٹیوں میں لوگ جو ہیں سارا دن ان کا موضوع ہی لڑکیاں اور ڈرامے ہوتے ہیں. تو کردار سازی کرنے کے لیے پہلے اپنا کردار سازی کتنی ضروری ہے اس کو سمجھنا پہلی بات. اظہار کا دوسرا طریقہ ہے وہ ہے اجتماعی. اظہار کا دوسرا طریقہ ہے, اب میں لفظ اظہار نہیں بولوں گا, میں نے اب اس کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہم اس کو چیپٹر کو بولتے ہیں ٹرانسفارمیشن آف فیلنگز. آپ نے اپنے احساسات, اپنی فیلنگز دوسرے میں منتقل کرنی ہے. بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جو میں بول رہا ہوں اس کا پتہ نہیں فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر فیلنگز منتقل ہو جائیں, کسی دن کسی فیلنگ پہ کوئی بات ہوگی تو پھر ہم اس دن دیکھیں گے کہ اس سے کیا استفادہ ہم کرتے ہیں. فیلنگ بیسیکلی توانائی فیلنگز ہیں, تو آپ ایک شخص پہ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں, ایک شخص پہ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں. اقبال نے ذاتی رستہ چھوڑ کے جو ہے وہ امت کو موضوع بنا لیا, بر صغیر کے مسلمانوں کو موضوع بنا لیا, تو اس نے اسی زبان سے اور انہی الفاظ سے جو ایک شخص کو وہ کہہ سکتا تھا, اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا. فیلنگ تو وہی ہے نا, آپ ایک تک پہنچائیں جب بے تحاشا لوگ تک پہنچائیں. اس لیے جب شروع میں بہت مخالفت تھی کہ نہیں جی یہ شیطانی چرخہ ہے, دجالی پیداوار ہے, ٹی وی جو ہے اس کو بند کر دیں, یہ ہم نے یہ کیا کرتے تھے, ٹی وی بند نہیں ہوگا, یہ تو پھیلتا رہے گا. ہمیں یاد ہے آغاز میں جب سعودی عربیہ میں لوگوں نے اپنے گھروں پہ ڈشیں لگائی تھی تو شرطوں نے ان پہ برسٹ مارے تھے, لیکن نہیں اتری. آپ اس کا مقابلہ کریں کسی طریقے کے ساتھ کہ نہیں اس شیطان کے زور کو توڑنا ہے مجھے. یہ تو میڈیا, یہ تو ایجاد ہو گیا نا, ابھی آپ کی مجبوری بن گئی, یہ تو ایجاد ہو گیا ہے, ایک ایجاد ہو گئی ایک چیز, اب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. اب ٹیلی فون ہر ایک بندے کے پاس ہے, آپ نے استعمال کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی شیطانیت کو کیسے دفع کریں. تو ایک اظہار آپ ذاتی کرتے ہیں, ایک بندے کو فائدہ یا نقصان ہوتا ہے, آپ اس کو اجتماعی سطح پہ کریں گے تو دوسرا درجہ فیلنگ کا, اپنی فیلنگ کو میسز میں ٹرانسفر کریں. ٹھیک. اچھا, ایک چیز میں بیان نہیں کیا کرتا لیکن میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اس فیلنگ کی فورس کیا ہے. وہ فیلنگ کی فورس, اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں, ہر جگہ میں یہ سناتا ہوں تاکہ آپ یہ بات یاد رکھیں. وہ اقبال کا ہی شعر ہے نا, دل سے جو آہ نکلتی ہے صدقتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مجھے رکھتی. فرض کیجئے کہ کسی کے گھر میں ایک بوڑھی ماں ہے, اس کا ایک ہی بیٹا ہے. صبح وہ جاتا ہے, شام کو آتا ہے, ماں گھر میں
چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے، ہل جل نہیں سکتی. وہ بچہ اندر داخل ہوتا ہے گھر کے، اور ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا لیا ہے، بیٹا کھا. وہ کہتا نہیں ماں پہلے میں تجھے کھلاؤں گا. وہ آتا ہے، وہ کھانا لیتا ہے، وہ اپنی ماں کو کھانا ڈالتا ہے اس کے منہ میں. اس بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ماں کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے، وہ نہ منہ سے نکلتی ہے، نہ اس کے وہ دعا نہ بھی کرے تو وہ فیلنگ وہ اور پھڑ کے نکلتی ہے. اور اس بچے کے لیے جنتیں اور سب کچھ واجب ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک کمیونیکیٹ کر جاتا ہے بندہ. اسی کی الٹ مثال لے لیں کہ وہی لڑکا گھر میں آیا اور ماں کہہ رہی ہے کہ تو آ گیا ہے، مجھے پانی چاہیے تھا ابھی تک نہیں، اور آگے سے ماں کو جھڑک دے، وہ میں اب تھکیا آیا ہے، تو پاندے میرے کو پانی مانگنا شروع کرتا ہے. ماں نہیں بولے گی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکے گا بس، اور سارے اعمال اس بندے کے ضائع ہو جائیں گے. احساس کی سب سے بڑی توانائی وہ ہے کہ جب امت کا درد آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، اس وقت اظہار کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے امت کے دل پہ اثر ہوتا ہے. یہ جی پیچھے لائٹیں لگا دیں، 2 لائٹیں ادھر لگا دیں، کیمرے چل رہے ہیں، ہم بیٹھ کے بول رہے ہیں آج جی ہم آپ کو یہ پڑھائیں گے، چلیں جی چلیں، کوئی سن رہا کوئی نہیں سن رہا، کسی کا دھیان ادھر ہے کسی کا ادھر ہے. ایسی ابلاغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی انہوں نے وہ رتکل ڈرامہ چلایا، وہ کھینچ کے رکھا ہوا، وہ ریکارڈ توڑ دیا اس ڈرامے نے. کیا ہے اس میں؟ اس جدید دور میں آپ کا اصل پرانا، چلیں 100% نہیں، کسی حد تک انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن اتنا بھی دیکھ کے پوری امت پاگل ہوئی ہے. اس نے ریکارڈ بریک کر دیے کہ یار سلطنت عثمانی ایسے بنی تھی، یار یہ ایسے تھے، کر لیا انہوں نے. ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا. آپ اپنے پوری خراسان کی، سمرقند و بخارا کی، پیچھے سے افغانستان کی، ادھر سے فاٹا کی، ادھر سے آپ اپنی تحریکیں دیکھیں، آپ کو ہزاروں ہیروز ملیں گے. ہم نے تو آج تک جو ہے وہ پاکستان بننے کے اوپر جتنی قربانیاں دی گئی ہیں، ہم نے تو آج تک علماء کے ماضی کے اوپر شاید کچھ کتابیں موجود ہوں گی، ہم نے تو اس پہ بھی کبھی ابلاغ کے کوئی دستہ ایسا اختیار نہیں کیا کہ ہم اپنے علماء کو آئیڈیلائز کروا لیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بچوں کو، نوجوانوں کو ان کا آئیڈیلزم بدلنے کی پہلے ضرورت ہے. پہلی سٹیج پہ ان کا آئیڈیلزم بدلیں. جیسے ایک میسج مجھے بڑا پسند آیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی محبت کی سب سے بڑی یادگار تاج محل ہے. پھر انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کا دوسری طرف بنایا کہ محبت کی یہ تعمیر دیکھیں کیسے ہوئی تھی، کتنی دور لے جا کے کس صفائی سے وہ کاٹا جاتا تھا، کس ملک سے کیا منگوایا گیا، کس ملک سے کیا منگوایا گیا، حرمین کی توسیع دکھائی گئی، حرمین کو کس محبت سے، کس عقیدت سے کس طرح صاف رکھا. تو آپ کو پتہ چلے گا تاج محل پہ تو لعنت پھری ہے جہاں سارے دن اندر ہندو اور ہندنیاں پھر رہے ہوتے ہیں. کیا اوقات ہے تاج محل کی؟ محبت کی یادگار وہ کیسے ہو گئی؟ محبت کی یادگاریں تو ہماری وہاں پڑی ہیں، محبت کی یادگاریں تو ہماری یہ مساجد ہیں جنہوں نے حکومت سے آج تک ایک ٹکا نہیں لیا، اور ملک میں کروڑوں مساجد لوگوں نے تعمیر کر دی، اور ان کو صاف رکھتے ہیں، ان کو پاک رکھتے ہیں، ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کسی ٹی وی نے کبھی ایسی چیزیں دکھائی ہیں آپ کو؟ کچھ قصور ہمارے بھی ہیں، ہم ہمیشہ قدم دیر سے بڑھاتے ہیں. ہم مل کر اکٹھے ہو کر کوئی مشترکہ فورم پہ نہیں بیٹھتے. ہر بندہ اپنے طور پر اپنا کام کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک خباثت ہوتی ہے کہ میرا نام ہو، یہ میں نے کیا. یہ میں نکل جائے گی نا، یہ میں نکل جائے گی نا تو میرا خیال ہے 90% مسائل حل ہو جائیں گے. یہ جی میرا چینل ہے، یہ میرا کارڈ ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میں یوں ہوں، میری وجہ سے یوں ہوا، میں نے یہ کیا. سر آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے سانس دی ہمیں اور زبان دی، یہ تو کر رہے ہیں نا آپ. اس کی ہمارے ہاں تعصب کی سب سے وجہ میں کی خواہش ہے. پیسہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، میں پھر روپیہ، پھر کتنا پیسہ،
کہاں کہاں سے میں یہ لوں گا، کہاں کہاں سے یہ جمع کر لوں گا، کچھ بھی نہیں ہے. یہ دو چیزیں آپ کے اندر رہیں گی، نہ اخلاص ہوگا، نہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور نہ آپ ابلاغ کر سکیں گے. اس کے بعد باری آتی ہے 5th جنریشن آف وار کی. میرا خیال ہے کہ وقت اتنا ہو گیا ہے کہ اتنا آج اتنا ہی ہضم کر لیں، کیونکہ 5th جنریشن آف وار کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں صرف آپ کو میں چند باتیں بتاتا ہوں کہ 5th جنریشن آف وار وہ خالی ان طریقوں سے نہیں لڑے جتنا میں نے آپ سے ذکر کیا. اب ان کی ٹیکنالوجی میں ریڈیو ایکٹیو جو ہیں شعاعیں، ان کا استعمال انہوں نے شروع کر دیا. اب وہ دنیا کے کسی حصے سے اپنے سیٹلائٹ سے لیزر مار کے آپ کا سیاچین اڑا دیتے ہیں. آپ کا چترال سائڈ پہ کوئی پہاڑ گرا دیتے ہیں کاٹ کے، اور پھر آپ کو وارن کرتے ہیں کہ باز آ جاؤ. اب ہارپ ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اب موسموں میں تغیر لا سکتے ہیں. اب دجال آپ کے سر پہ کھڑا ہے. ہم ابھی بھی سست روی کا شکار ہیں، بہت سست ہیں. اظہار ہم بہت کرتے ہیں، لیکن ہوگا پتہ کیا کہ اگر آج ہم یہ اناؤنس کریں نا کہ ایک بڑا کنونشن بلایا جائے، ان کو سب یہ باتیں بتائی جائیں، اور وہ کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک ہے، دجال سر پہ کھڑا ہے، ہمیں آخری مار کر لڑنا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے. ان کا کیا پتہ ہے، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سیٹلائٹ سے آپ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے؟ ہر وقت کر رہے ہیں، ہر وقت کر رہے ہیں. ایک ایک چیز، ایک ایک بات، یہ جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ ایک ایک چیز ان کے ہاں ریکارڈڈ، ایک ایک بندے کو جانتے ہیں. اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ان کا، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. تو یہ انہوں نے ایک شارٹ ویو لینتھ مارنی ہوتی ہے، بندہ فارغ کر دیتے ہیں. جن علماء کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ ان کے جسم کا کمزور ترین حصہ متاثر کرتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں. اللہ جب اپنی حفظ و امان میں جن کو رکھتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو ان کی کوششیں ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں، اور انہوں نے کرنا ہے. اور اس کا مقابلہ میں ہمیں اس مائکرو ویو جو آ رہی ہیں اس کی، آپ نے مائکرو ویو اوون دیکھا نا، اتنا سا ڈبہ ہوتا ہے نا، کتنی انرجی ہوتی ہے اس میں، 2 منٹ میں پانی ابال کے رکھ دیتا وہ. اگر وہ سیٹلائٹ سے آپ کو مائکرو ویو کسی شخص کو ماریں یا کسی علاقے میں چھوڑ دیں، کیا کریں گے؟ کراچی میں کل ٹیمپریچر 45 پہ کیا ہوا تھا جی اپریل میں. ادھر ہوائیں چل رہی تھی خوش، نمی غائب ہے، ہر چیز جو ہے ایکسٹراڈنری ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی تک کرونا زیر بحث ہے کہ اصل ہے کہ نقل ہے، مین میڈ ہے کہ گاڈ میڈ ہے. بھئی عذاب تو آپ کے اوپر آ گیا نا، عذاب تو آ گیا نا. ہم کیا کر رہے ہیں اس کے مقابلے کے لیے؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اکٹھے ہی نہیں. آج آپ پورے ملک سے کنونشن بلا لیں، اس میں آپ جماعت اسلامی کو بھی بلا لیں، آپ نے اس میں سارے مسالک کو بھی بلا لیں، آپ اس میں شیوخ کو بھی بلا لیں، آپ اس میں صوفیوں کو بھی بلا لیں، سب ہاں ہاں کریں گے، روئیں گے، ہاں جی بالکل بالکل. اینڈ پہ جب آپ کہیں گے نا کہ جی ہاں ہمیں امت مسلمہ کو بچانے کے لیے ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم، ایک نہیں اتنے پلیٹ فارم ہمیں چاہیے، تو اس وقت وہ گھر جا کے پیسے گنیں گے اپنے کہ وہ نہیں یار میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے کام آئیں گے. او بھائی تم مرو گے تو تمہارے بچے گورے کے جوتے چاٹیں گے. آج تم چاٹ رہے ہو، کل وہ اور زیادہ چاٹیں گے. اور وہ چائنا ہو، وہ رشیا ہو، وہ ہنود ہوں، وہ یہود ہو، وہ نصارہ ہوں، وہ جو مرضی ہو، ان کے دل میں وہ رحم نہیں ہے جو اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا ہوا ہے. نہ وہ آپ کی بیٹیوں کی عزت کریں گے، نہ وہ آپ کی ماؤں کی عزت کریں گے، نہ وہ آپ کے بچوں کی عزت کریں گے. اور تاریخ میں کئی دفعہ یہ معاملات ہو چکے ہیں. وہ آپ کی سروں کی کھوپڑیاں بنائیں گے، وہ ان کے اوپر شرابیں پھینک کے آگ لگائیں گے. آپ اس کا تصور بھی نہیں کرتے یار. میں حیران ہوں، میں انہی سیٹھوں پہ حیران ہوں. یقین کیجئے ایک مالک ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا، اس کے ایک کنال زمین پہ کوئی دوسرا قبضہ کرتا ہے، وہ بندہ مار دیتے ہیں. ان کے دماغ میں نہیں آتی کہ اس کی بیٹی کو بھی اٹھا کے لے جائے گا. ان کو کشمیر کا غم نہیں ہوتا.
نیند کیسے آتی ہے؟ حکمرانوں کو چھوڑ دیں. میں اہل حق سے بات کرتا ہوں, میں دینی شعور رکھنے والوں سے بات کرتا ہوں کہ یار آپ فلم دیکھ لیتے ہیں, اوہ ہوئے بہت برا ہے جی, اوہ ہوئے لڑکی کو کشمیر میں اس طرح گھسیٹ دیا, اوہ کپڑے بھی پھاڑ دیے اس کے, اتنی لڑکیوں کی عزت لوٹ لی, اوہ ہو یار بہت برا بات. اب کیا کریں؟ اب یہ جماعت اسلامی والے نکلیں گے, ایک ریلی نکال لیں گے, پھر کیا ہوگا؟ رات کو گھر جا کے سو جائیں گے. کوئی منظم کیمپین چلی میڈیا پہ ان کے لیے؟ اب کہ او جی خان صاحب گئے, انہوں نے یو این میں کشمیر کے لیے تقریر کی, وہ ہمارے سب سے بڑے ہیرو ہیں. پھر کیا ہوا؟ بغیرتی ہے, سوری ٹو سے, سخت لفظ بول رہا ہوں, مردہ اور بغیرت قوم. ہمیں تو گریبان پکڑ لینے چاہیے تھے جا کے, ابھی تک ہمیں سراپا احتجاج بن جانا چاہیے تھا. ہمارے میڈیا کو صرف اور صرف کشمیر اور مسلمانوں پہ جہاں جہاں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کو فوکس کر کے, کیوں مار رہے ہو مسلمانوں کو؟ کیا کیا بھائی؟ کیا ہے؟ اگر یہ جرت نہیں ہے, کیونکہ چینل انہی کے ہاتھ میں ہے جو باہر سے ہڈی لے رہے ہیں, تو بھائی آپ کے پاس یہ موبائل ہے, آپ کے پاس اللہ نے ذہن دیا ہے, آپ کو دین کی فہم دی ہے, آپ کو اہمیت دی ہے. جب آپ دین کا فہم, قرآن حدیث کا فہم آپ کو ہو, اس کا مکمل نالج ہو آپ کو, آپ کے ساتھ کچھ مفتیان ہوں, کچھ بزرگان ہوں, اچھے ماہر نفسیات ہوں, اچھے لکھاری ہوں, آپ 5-10 لوگوں کا ایک حلقہ آپ کے ارد گرد اکٹھا ہو جائے, آپ ایک چینل سے زیادہ بڑا کام کر سکتے ہیں. اسباب کی طرف اب دیکھنا چھوڑ دیں. اب آپ کریں گے, سینکڑوں گروپس بنیں گے, کبھی نہ کبھی مل جائیں گے انشاءاللہ, کبھی نہ کبھی مل جائیں گے. اپنے حصے کا کام کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, رونا سیکھیں. جب سجدے میں جائیں تو رونا آئے. غیرت کا تقاضا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے نا, تو سجدے میں جا کے ان بہنوں کی عزت کی دعا کریں, سجدے میں جا کے پوری امت کے لیے دعا کریں, سجدے میں جا کے اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ آج ہم ان کو مرتے دیکھ رہے ہیں, کل جب یہ ہمارے وقت ہمارے پہ آ گا تو وہ ہمیں مرتے دیکھیں گے. جب یہ احساسات پیدا ہوں گے تو پھر صحیح ایکسپریشن, اظہار صحیح ہوگا. جب تک احساسات مرے رہیں گے, فیلنگ ہی نہیں ہوگی آپ کے اندر, تو فیلنگ کی ٹرانسفارمیشن کیسے کریں گے؟ آپ اس کو ٹرانسفارم نہیں کر سکتے. فیلنگ کی ٹرانسفارمیشن آپ نہیں کر سکتے, اور جب آپ کی فیلنگ کی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی, آپ کے ساتھ اجتماعیت اکٹھی نہیں ہوگی, آپ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. اپنی کردار سازی سے آپ دوسروں کی کردار سازی کر سکتے ہیں. اگر اپنی کردار سازی نہیں کی اور میڈیا کا استعمال کیا تو آپ نے شر پھیلایا. اپنی کردار سازی کی اور میڈیا کا استعمال کیا تو آپ نے حق پھیلایا اور دوسروں کی کردار سازی میں معاونت کی. وما علینا الا البلاغ المبین. سوال کسی کا کوئی ہو تو پوچھیں. واٹس ایپ گروپ بنائے گئے اس سلسلے میں, جائے کہ اسٹیشن پر کہیں دوستوں کے ذریعے ایک دوسرے سے تعاون کریں تاکہ اچھی بات کو پھیلایا جائے. جی, ان لوگوں کو جوڑیں, اور سب لوگوں کو جب بھی کوئی کانفرنس آپ کریں اور جب بھی اکٹھے ہوں تو ایک چیز پہ سب کو کہیں کہ یار دیکھو ہمیں دین کو پھیلانا ہے, اس وقت دین کی بات کرو, قرآن اور سنت کی بات کرو. ہمیں اسرار میں پڑھنے کی وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. پیغام ہے اس کو ہم کو پھیلانا ہے, اور جو قرآن اور حدیث کے تقاضے ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا ہے. پھر خود ہی شوق شہادت بھی پیدا ہو جائے گا کہ کیا ہے یار, میں بولوں گا کشمیر کے لیے, کیا ہوگا, کوئی ایجنسی کا بندہ آگا مجھے اٹھا کے لے جائے گا, لے جائے گا. کیا یہ سختیاں جو ہے صحابہ کرام پہ نہیں آئی تھیں؟ کیا بزرگوں نے یہ سختیاں برداشت نہیں کی؟
وہ 1450 سال سے لے کے، اور بلکہ انبیاء کی اس سے پہلی تاریخ سے لے کے ہزارہا سال کی تاریخ پر آپ چلے جائیں، کون سے انبیاء تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں سختیاں برداشت نہیں کی؟ کون سے بزرگ تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں سختیاں برداشت نہیں کی؟ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں سختیاں برداشت نہیں کی؟ اور کون سے ابھی بھی اہل حق ہیں جو سختیاں برداشت نہیں کر سکتے؟ ہم تو مطلب جی بیٹا اس کا نام نہ لیں، کوئی مطلب آپ، ہم ادھر اپنی گفتگو، ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر، ہمیں ہمیت پیدا کرنی ہے آج اپنے اندر۔ تاریخ بتاتی ہے بیٹا یہ باتیں، ابھی آپ جو بھی بات کہیں گے آپ کو تو صرف ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، کیا گزرے کیا ہوگا، مر جائیں گے، اللہ انشاءاللہ شہادت قبول کرے گا۔ یہ مطلب ہمارے اندر یہ تو بات ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو یہ سکھایا گیا مصلحت، امن۔ اچھا امن کی فاختائیں ساری ہمارے خطے میں پکڑے گئی ہیں، میں یونیورسٹی دور سے دیکھ رہا ہوں، یہ لیفٹ لابی کے نا جو پوسٹر ہوتے تھے نا اس میں امن کی فاختہ ہوتی تھی، منہ میں زیتون کی شاخ ہوتی تھی، اور وہ لے کے کتبے سارے جو ہیں وہ پھر رہے ہوتے تھے، اور خود وہ سپلائی کر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں جی، بندوقیں فوجیں اتار رہے ہیں ہر ملک میں، میزائل پھینک رہے ہیں، کون سا انہوں نے وہ مدر آف بم بھی چلا دیا انہوں نے افغانستان میں، پورے ملک کے ملک اجاڑ دیے آپس میں لڑا کے، یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر، اوریجنل وارفیئر اور 5th جنریشن آف وارفیئر، تینوں حربیں انہوں نے استعمال کر کے جو ہے وہ اجاڑ ڈال دیا، اور ہم کبوتروں کی طرح سہم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستانی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا مختلف شخص یا میڈیا سامنے نہیں آیا اس کی وجہ؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں، شہید ہوئے ہیں، جن کا صاحب کا نام لے رہے ہیں۔ جب حکیم سعید صاحب نے اس بندے کو آج سے اتنے سال 22-23 سال پہلے، بلکہ 25-28 سال پہلے انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ کہاں سے پل رہا ہے اور کہاں سے اس کی اسپانسرشپس ہیں، مطلب ٹھیک ہے میں اس موضوع پہ بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ اس قوم کی حالت دیکھیے کہ کتنی بگڑ گئی ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یار ایک زانی شخص کو، ایک نشئی شخص کو، ایک شرابی شخص کو ہم نے اپنا حکمران بنا کے بھی رکھنا ہے، اور آئندہ 10 سال کے لیے اس کی صدارت کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے۔ لیکن ایک انسان، ایک ایسا انسان جو نیک ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، اگر وہ نمازی ہے یار اس کو نہیں لے کے آنا۔ ہاں یہ کہتے ہیں ارے وہ بندہ بڑا چنگا ہے پر انہوں ووٹ نہیں سی دینا، چھوڑو یار، اب یقین کرو یہ قوم ووٹ دینا چھوڑ دینا، آدھے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں۔ آپ کہیں ابھی آپ کا رائٹ ہے، آپ کی چوائس ہے نا، آپ کہیں کہ میرے علاقے میں یہ شخص کھڑا ہوا ہے، میں نے اس کو مسجد میں کبھی آتے نہیں دیکھا، یہ نمازی نہیں ہے، یہ ہمارا حکمران بننے کا اہل نہیں ہے، میں نہیں جاتا ووٹ دینے۔ کیا کریں کہ آپ کو کیا ڈنڈے مار مار کے لے کے گھروں سے جائیں گے؟ میں نے آج تک ساری زندگی ووٹ نہیں دیا الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ جو ہے کیا فرق، کیا کسی نے بگاڑ لیا آج تک ہمارا؟ دیکھیں نا ووٹوں کا تناسب آپ دیکھیں، 40% ووٹ پڑے، 50% ووٹ پڑے، 30% تک بھی ووٹ پڑتے ہیں، تو کیا 70% لوگوں کو گورنمنٹ قتل کر دیتی ہے؟ طرز حکومت ہم نے خود چوز کیا ہے، دینی نظام کو سمجھتے بوجھتے ہم اس کو، اس میں شہید جمہوریت کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور شہید اسلام کہلانے میں ہمیں جو ہے وہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے آگے اجتماعیت کی بات کی، تو ہم یہ گا ایک مسلک بیس پہ اگر ہم اپنی جماعت کے امیر کو ووٹ نہیں دیتے اور کسی دوسری جماعت کے امیر کو ووٹ دیتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے خلاف زیادہ گورنمنٹ کے ہم پلہ ہو رہی ہے، تو کیا ہم ادھر اجتماعیت کی بیس پہ اس کو ووٹ نہیں دے سکتے؟ ایسا نہیں ہے بیٹا، میں نے آپ کو کچھ پیرامیٹرز بتائے ہیں، وہ قرآن اور سنت میں بالکل واضح ہیں، میرا تو بولنا بنتا ہی نہیں ہے اس پہ، علماء کے بیٹھے ہوئے یہاں پر میرا تو بولنا ہی نہیں بنتا۔ قرآن اور سنت نے پیرامیٹرز بنائے ہیں، اس پیرامیٹرز کے اندر بندہ آ جائے اس کو حاکم چنے، اگر وہ ان پیرامیٹرز پہ نہیں اترتا تو بھلے وہ ہماری جماعت کا امیر ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔